سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی سیرت سے کون واقف نہیں؟ آپ کے اخلاق کریمانہ سے کون واقف نہیں؟ آپ کی 63 سالہ زندگی سے کون واقف نہیں؟ بچہ بوڑھا اور جوان، مرد و خواتین، سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے، جس کے احسانوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں یہ کہہ کر امت کو باور کرایا کہ لوگوں، میں نے ساری امتیوں کے احسان اتار دیے، لوگوں میرا وجود بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ، اپنوں اور غیروں کے ساتھ تمام وہ بدلے چکا دیے، مگر سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ جن کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ان احسانات کو اپنے رب پر پیش کرتا ہوں۔ روز قیامت میرے رب، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ روز قیامت میرا رب ابو بکر صدیق کے احسانات کو وہ چکائے گا، میری طرف سے اللہ ابو بکر کو خوش کر دے گا۔ جہاں اللہ نے حضور کو یہ کہا، سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ امت کے غم میں گھل گھل کر، رو کر کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہو؟ وَلَا يَضِيقُ صَدْرُكَ وَلَا يَحْزُنكَ، کیوں تو اے محبوب، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں نڈھال ہو؟ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ روز قیامت ہم آپ کو شفاعت کبریٰ کا وہ حق عطا کریں گے کہ اگر آپ کے کسی امتی کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ہم آپ کی شفاعت سے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر آپ کو راضی کر دیں گے۔ وہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ نے آپ کو کہا کہ اے محبوب روز قیامت ہم آپ کو راضی کر دیں گے، وہی محبوب کریم ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ابو بکر دنیا میں تیرے احسانات نہیں چکا سکا، روز قیامت میرے احسان میرا رب تجھے چکا کر راضی کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، سیرت و سورت کے واقعات آپ بہت سنتے ہوئے آئے ہیں، میں صرف اور صرف اس تھوڑے سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت سے لے کر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس 2.25 سال سیرت خلافت کے اس درجے میں تھوڑی سی پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس مسند نبوت پر خلافت کا حق اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا۔ کوئی اس دنیا میں حضور کا براہ راست خلیفہ نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ جنہیں خلیفۃ النبی ہونے کا درجہ اور شرف حاصل ہے۔ یہ درجہ اور شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت عطا ہوا کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا تھا کہ جس وقت کوئی نبی اس دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی نبی اس دنیا سے رحلت کرتا ہے، جب کوئی نبی اس دنیا سے پردہ کرتا ہے اور اس کی روح کو قفص عنصری سے نکالا جاتا ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جی نے چکھنا ہے۔ اس پر بھی کبھی تفصیل سے پیش کروں گا بات کہ موت کا ذائقہ کہا گیا ہے، موت کا جام نہیں پلایا جاتا، ایک الگ تفصیل ہے۔ تو ہر ایک کو، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے جس وقت کسی نبی کی، پیغمبر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نبی کو جب اللہ تعالی جاویدانی حیات کے ساتھ پھر برزخی حیات میں ہمیشہ کے لیے زندگی کا ایسا مقام عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے ان امتیوں کے لیے اس نبی کی حیثیت ویسے ہوتی ہے جیسا کہ دنیا کے اندر وہ زندہ تھا، بلکہ حضور نے فرمایا میری حیات تو دنیا کی زندگی کی حیات سے بھی اقویٰ ہے،
کہ جس وقت اس دنیا سے رحلت کر کے مجھے جب منو مٹی کے نیچے جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تو اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر دیں گے کہ میں اپنے امتیوں کو اس قبر میں دیکھ بھی سکوں گا، ان کے درود و سلام کو سن بھی سکوں گا، ان کے درود و سلام کا جواب بھی دوں گا، اور نہ صرف جواب دے کر بلکہ اس امتی کو اپنی آنکھ میں دل میں محفوظ کر کے روز قیامت وہ امتی مجھے نہیں ڈھونڈے گا، میں اپنے امتی کو پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ مفہوم ہیں احادیث کے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر جب محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب اللہ تعالیٰ نے بلانا چاہا اور آپ نے جو آپ کی وفات سے قبل آپ کی علالت بیماری کے مرض وفات جو آپ کے دن گزرے ہیں وہ بھی تقریباً 22-23 دن تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلانے سے قبل یہ ارشاد بھی فرما دیا تھا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ جب کوئی نبی اپنے امتی کے پیچھے اقتدا کر لیتا ہے اور وہ اقتدا وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو بس اس اقتدا کو اس نبی کے اس دنیا میں رہنے کی آخری نشانی سمجھو، بس اب اس نبی کی اس دنیا سے رحلت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت کے دنوں میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں جو آج حجرہ عائشہ کہلاتا ہے، کیا بتاؤں، آپ کے پاس وقت نہیں، پھر آپ کو جلدی ہوتی ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ پچھلا جمعہ بھی آپ کو میں نے کچھ بیان کیا، اس میں بھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو موضوع سے رہ گئیں، تو آج بھی موضوع کو سامنے رکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ واقعات، وہ قربانیاں، وہ کارنامے مختصر لفظوں میں پیش کروں گا، سیرت اور صورت کے حوالے سے ہٹ کر، کہ آپ کے سب سے بڑے کارنامے اور سب سے بڑا احسان امت پہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، آپ کے سر میں درد پڑی، وہ درد اس زہر کے کھانے کے اثر سے ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر شہادت کا درجہ نبوت پر افضل ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر کو شہادت کے ذریعے وفات آتی، لیکن چونکہ نبوت کا درجہ صدیقین سے بھی، شہداء سے بھی، اولیاء سے بھی آگے ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر شہادت کی موت تو نہیں دی گئی، مگر پھر بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب، بچوں کو ذرا خاموش کریں، ایک بندہ پیچھے جا کے ان کو خاموش کرائے یا ان کو گھر بھیج دیں، جو بچہ بول رہا ہے اس کو گھر بھیج دیں، اس کو ذرا بھیج دیں، گھر بھیج دیں اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، دیکھیے اب توجہ ہٹ جاتی ہے، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ہماری کوئی کمال نہیں ہوتی، یہ منبر رسول ہے۔ اگر کوئی حق گو اگر اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھ کر جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ 6 نمبر بیان کرنے والا، وہ مبلغ بھی، وہ 6 نمبر بیان کرنے والا، وہ سہروزہ لگانے والا، وہ چلہ لگانے والا، جو کبھی مسجد و مدرسے میں اس نے بیٹھ کر کسی عالم سے 2 زانوں طے بھی نہیں کیے ہوتے، مگر اخلاص سے جب وہ اللہ کی بات کی طرف بلاتا ہے، دائی بن کے جب کہتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا الہام چلتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور سننے والے، اس لیے علماء نے لکھا ہے امام جب نماز پڑھا رہا ہو مقتدیوں کو صاف نیت سے کھڑا ہونا چاہیے، نیتیں پاک رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ وضو بھی ان کا کچا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے کچے وضو کی وجہ سے امام کو بھول ہوتی ہے، تمہارے امام پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہیں جو آپ کو مختصر لفظوں میں بتائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، مگر معلومات کے بعد ہم معمولات نہیں لاتے، ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل کی زندگی میں نہیں لاتے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے علم کا، ایسے معلومات کا کہ جس سے آپ سن کے پھر اس کے بعد زندگی میں عمل کی زندگی اختیار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے، علم کی روشنی بھی عطا کرے، اور اس علم کی روشنی کے ساتھ عمل اور اخلاص کے ساتھ شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوتی ہے، وہ درد بھی اسی زہر کے لقمے سے کہ جس وقت ایک یہودن عورت نے آپ کو بکری کے شانے میں زہر اتنا سخت تھا کہ جس زہر کے اندر اتنا اثر تھا کہ بشر نامی وہ صحابی کہ جس نے وہ لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے حضور نے جب ان کو کہا رک جاؤ، اس گوشت کو مت کھاؤ، اس لقمے کو چھوڑ دو، مگر چونکہ وہ لقمہ بھی حضور منہ میں ڈال چکے تھے، آپ نے تو نکال کے اللہ کی وحی سے نکال دیا۔ وہ صحابی رسول کی بات سنیے، اس بشر صحابی کی شہادت کو دیکھیے کہ جنہوں نے حضور کے دسترخوان پر اپنے اندر گیا ہوا لقمہ اگلنا ادب نبوی، مجلس نبوی کی عزت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس نے اس لقمے کو حلق سے نیچے تو اتار دیا، مگر حضور کے دسترخوان پر اس کو اگلنا آپ کی بے ادبی سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ ادب رسول تھا۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ جب آپ کو روکا گیا، کہا میں کیسے حضور کے سامنے کیا کرتے ہوئے اپنی منہ سے اس لقمے کو باہر نکالتا؟ میں اپنے حبیب کے دل کو ذرا بھی خراش نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، وہ نبی مکرم، وہ نبی شفیق، وہ نبی مشفق، محسن امت کہ جس نے امت کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، آج ایک امتی اس کی سنتوں پہ چلتے ہوئے شرماتا ہے۔ آج وہی امتی حضور کی سنتوں کو بجا لاتے ہوئے شرماتا ہے۔ آج وہی امتی اپنی شادیوں کو، اپنی رسومات کو جب بجا لاتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی سے، اپنی برادری سے کٹ جاؤں گا اگر میں یوں نہ کروں، اگر میں پردہ نہ کروں، اگر میں حیا نہ کروں، اگر میں بے حیائی نہ کروں، اگر میں اس طرح کے ڈھول ڈھماکے نہ کروں، اگر اس طرح کے میں رسومات ادا نہ کروں تو میری شادی میں کون آئے گا؟ میرے گھر میں کون آئے گا؟ میرے گھر میں آئے گا کون؟ سن لو، جس کو نبی کی عزت کا پاس نہیں وہ روز قیامت شفاعت کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے نبی کی عزت پہ مر مٹنا سیکھو میرے بھائیو۔ اپنے حبیب کی عزت کو، اپنے حبیب کی سنتوں کو اپنی جسم پر، اپنے دماغ، اپنے جوارے، اپنی سوچ و فکر میں اس کو لاؤ اور فخر کرو کہ ہمیں وہ نبی مکرم ملا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے حوصلے سے جنت میں نہیں، ہم حضور کی شفاعت کے حوصلے سے جنت میں داخل ہوں۔ ہمارے پاس کوئی حوصلہ نہیں، ہمارے پاس حوصلہ شفاعت کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس زہر کے اثر نے آپ کو آخر میں بخار کی، تب کی، اس تکلیف سے گزارا تو آپ نے کہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر نبی نے اپنی اس دنیا سے رحلت کرتے ہوئے اپنی امت پر احسان کیے، میرا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ سکرات کی جو بڑی تکلیف ہے وہ اللہ نے آدھی میری امت سے اٹھا کر مجھے عطا کر کے صبر عطا کر دیا۔ اب میں امتیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے اگر کوئی تکلیف آئے، سکرات کی اگر تکلیف آئے تو صبر کرنا، اس صبر پر بھی اجر ہوگا اور روز قیامت اس پر تمہارے لیے میں شفاعت کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں اس قدر شدید درد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو پکڑ کے کہتے تھے واہ راسا، واہ راسا، کہ ہے سر درد سے پھٹتا ہے۔ یہ بہت لمبے واقعات ہیں، امام بخاری نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، علماء موجود ہیں، آپ ان سے مزید تشریح پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا عاطف صاحب آپ کے ایک مستند عالم ہیں، ان سے آپ سیکھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، مسائل سیکھیں، ان کے پاس آئیں اور بیٹھیں۔ علماء کے ساتھ محبت کرنے والے روز قیامت علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دنیا دار اگر وہ دیندار نہیں اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، مسجد و مدرسے اور خانقاہ کی طرف نہیں آتا، کئی خطرہ ہے کہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے یوم یبعث یوم القیامہ مع من احبہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہمیں اپنے حبیب سے بھی محبت ہے، اپنے حبیب کے چاہنے والے وارثین علماء، وارثین انبیاء، علماء سے بھی محبت ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے اور اسی محبت کا دم بھرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس علالت کے دوران آپ نے جب دیکھا کہ وقت قریب ہے، آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہا ام المومنین اپنے ابو کو بلاؤ، اپنے ابا جان کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آ کر مسجد مصلی نبی پر آ کر امامت کا حق ادا کریں۔
17 नमाजें इमामत के दर्जे पर, इमामत के उस मुसल्ले पर जो मुसल्लतुन नबी था, वहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाईं। और 17 नमाजें ऐसी नमाजें कि जिसको हुजूर अपने मुआजे से, क्योंकि साथ ही मुआजा था और साथ ही मुसल्ला रसूल था। मुसल्ला रसूल आज भी वो मेहराब आज भी मौजूद है मस्जिद नबवी में, और उस मेहराब में एक पिलर ऐसा है जिसके ऊपर मुसल्लतुन नबी लिखा हुआ है। पूरे मेहराब पर मेहराबुन नबी लिखा हुआ है। हुजूर का मुसल्ला उस मेहराब के दरमियान में नहीं, जहां उस पिलर के ऊपर मुसल्लतुन नबी लिखा हुआ है, उस पिलर के पीछे हुजूर का मुसल्ला बिछाया जाता था। मगर कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इज्जत और शराफत पर कि उन्होंने हुजूर की सजदागाह पर पाँव आने की वजह से उस जगह पर दीवार दे दी, और जहां आपके पाँव आते हैं वहां उम्मती अपना मुसल्ला बिछाकर या वहां ठहर कर 2 रकात जब पढ़ता है तो जब सर रखता है तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों वाली जगह पे रखता है, ताकि किसी का पाँव मेरे महबूब की सजदे वाली जगह पे ना आए। इस कदर एहतमाम, इस कदर अदब का एहतराम का एहतमाम सहाबा हमें बता गए। ये सबक है, जितना ज़्यादा अदब करोगे, जितना ज़्यादा तौकीर करोगे। कुरान भी कहता है वतुवक्किरूहु वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु, और अपने हबीब की इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनके अदब बचा लाओ और उस मोहब्बत और अदब में अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हम तुम्हारे अमलों को नहीं, तुम्हारे अदब को देख के जन्नत में दाखिल करेंगे। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो आपको बयान किए जा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बुलाया। अबू बकर को बुलाया कि एक लंबा वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन ने इनकार भी किया, मगर हुजूर ने डांट दी कि खबरदार, लाओ यूसुफ की उन जुलेखा की उन औरतों की तरह मत बनो, लाओ अबू बकर को बुलाओ, वो ही इस मुसल्ले पे खड़ेगा। हलीम उत्तबा थे, निहायत ही रकीकुल कल्ब थे, मगर उसके बावजूद हुजूर को मालूम था कि अबू बकर ही उमर से बढ़कर काम करेंगे। उमर के आसान खता हो गए जिस वक्त हुजूर की इस दुनिया से रहलत हुई। आपकी इस दुनिया से जब वफात का वक्त आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर नमाज में पर्दे को हटाकर उस मुआजे से अबू बकर को भी देखते थे, सहाबा को भी देखते थे, अहले बैत को भी देखते थे। सब अबू बकर की इक्तदा में 17 नमाजें अदा करने वाले, जब हुजूर को पूरा यकीन हो गया कि अब मेरे महबूब अबू बकर सिद्दीक लौ कुन्तु मुत्तखिदन लत्तखस्तु खलीलन अबा बकरा, अगर दुनिया में अगर मैंने किसी को खलील बनाया है तो मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलील बनाया है। वलाकिन अखी, लेकिन वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में खुल्लत का दर्जा अगर हासिल होता तो अबू बकर को हासिल होता, मगर मैंने अपना खलील, खुल्लत में वो खलील होता है, वो दोस्त होता है जो हर किसी से मुमताज़ होता है, जिससे राज़ो न्याज की बातें की जाती हैं। अल्लाह के साथ हुजूर ने इकरार किया कि अल्लाह, अगर खलील का हक दुनिया में होता तो अबू बकर को बनाता, मगर मैंने अपना खलील अल्लाह को बनाया है। यही वजह थी कि अल्लाह बिर रफ़ीक़िल आला कहकर उस वक़्त हुजूर अल्लाह के पास पहुँचे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आखिरी नमाज थी, उस वक़्त आपने उस सर दर्द के, शदीद दर्द के बावजूद आपने 7 मशकीज़ों का पानी मंगवाया, 7 कुओं का पानी मंगवाया, 7 कुओं से मशकीज़ों का पानी मंगवाया। आज भी अगर कोई सिहत गुस्ल करना चाहे तो इस सुन्नत को पूरा करके अपनी बीमारियों को टाल सकता है। सूरत फातिहा को पढ़ ले और इखलास सूरत को पढ़ ले और शिफाई आयात को पढ़ ले। उलमा से आप पूछ लें, वक्त नहीं कि वो सारा बताऊं। उनको पढ़कर फिर उस 7 मुख्तलिफ ज़मीन के अब ट्यूबवेल हैं, मशीनें हैं, वहाँ के पानी हासिल करके उस पर दम करके पिए भी सही और दम भी करके निहाए भी सही, तो अल्लाह के फजल करम से आफाका होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कुओं के पानी को मंगवाकर, 7 मशकीज़ों के पानी को लेकर आपने अपने ऊपर डालने का हुक्म किया। और फिर उसके बाद आपको जब आफाका हुआ, आप इस आफाके में फिर आप मस्जिद की तरफ जाने के लिए फजल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म करते हैं, अली को कहते हैं, अब्बास को कहते हैं। तीनों रिवायतें आती हैं।
عباس تھے ایک طرف، علی تھے ایک طرف، یا عباس تھے ایک طرف یا فضل تھے ایک طرف، آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ علی کے کندھے پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ فضل یا عباس کے کندھے پہ ہوتا ہے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب تک چلنے کی طاقت ہو اس وقت تک مسجد میں آنا تمہارے لیے واجب ہے، جب تک چلنے کی طاقت ہو اس وقت تک نماز مسجد میں پڑھنا تمہارے لیے واجب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک بغیر کسی مجبوری کے جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ادا بھی نہیں ہوتی، علماء سے پوچھیے تفصیل یہ بتا دیں گے۔ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف حجرہ عائشہ سے آپ کو لے کر جب چلا جاتا ہے، وہ پتھریلی زمین، وہ بغیر کارپیٹ کی زمین، وہ بغیر دریوں اور چٹائیوں کی زمین جہاں پر سجدے کیے جاتے تھے، ان سجدوں کی کتنی بڑی تاثیر ہے۔ آج تو کارپیٹ اور دریوں پہ تم پاک صاف جگہ پہ کرتے ہو۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ سخت کنکریلی زمین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو جب لایا گیا آپ کے قدم مبارک اس زمین مسجد نبوی کے اس احاطے کو لکیریں کھینچتی ہوئی سبق دے رہی تھیں کہ خبردار، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا، چلنا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں تک چلتے ہوئے جنت کے راستے تک پہنچ جانا۔ یہی وہ ایک لکیریں تھیں جو جنت کی راستے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اور آتے آتے جب صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آواز نماز کے اندر یعنی تھپکیاں دینے لگ گئے کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ آپ کیونکہ نماز میں ہیں اور نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، ادھر ادھر التفات نہیں ہوتا، تو انہوں نے اشارتاً کہا کہ ابو بکر دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے۔ وہ 14ویں کا چاند، کہ 14ویں کا چاند بھی میرے محبوب سے روشنی پاتا ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا وہ چہرہ چمکتا ہوا، وہ ہنستا ہوا چہرہ، جب ان کو 17 نمازوں کے بعد پھر دوبارہ زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نماز توڑ کے اپنے حبیب کے چہرے کی بوسے لیتے ہیں، ہم نماز توڑ کر اپنے حبیب کو اپنے سینے سے لگا لیتے، مگر عبادت کا حق اللہ کا ہے، اس لیے محبت پھر بھی اپنی جگہ پر، مگر اس محبت پہ اللہ کی محبت پھر بھی غالب ہے، اللہ کی عبادت سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی تعریف، والدین کی اطاعت ہر درجے کی جائے، مگر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور کا یہ ارشاد ہے خبردار پھر والد اور والدہ یا بھائی اور بہن یا کوئی رشتہ دار عزیز اس کی کوئی ایسی بات مت مانو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہیں حکم کرے۔ یہاں تک کہ حضور جب قریب آنے لگے ابو بکر صدیق کو معلوم ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مصلی سے پیچھے اس مصلۃ النبی پر کیسے ٹھہر سکتے تھے جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرنے والے، وہ نبی الانبیاء فخر الانبیاء، وہ آ رہے ہوں اور وہ کھڑے رہیں، ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الامر فوق الادب، امر جو ہے وہ ادب سے اوپر ہے، امر جو ہے وہ ادب سے اوپر ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر کھڑے رہو، آپ کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضور آپ کے دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دو بندے آپس میں اکٹھے نماز پڑھیں تو حضور کا بھی یہ حکم ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ وہ دائیں طرف امام کے کھڑا ہو اور اسی طرح نماز کو پورا کرے۔ حضور مقتدی بن کر ابو بکر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، حضور حکم کرتے ہیں ابو بکر نماز کو قائم رکھو، اور تکبیر میں آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ حضور نے امامت ابو بکر صدیق میں یہ آخری نماز پڑھ کر یہ اعلان اور نشان اور اپنے جانے کی خبر دے دی کہ اب نبی نے اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھ لی، اب اس کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ابو بکر کی سسکیاں بن گئیں، ابو بکر رو رو کے نڈھال ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام جان گئے کہ یہ وہی ابو بکر ہیں کہ جس وقت اللہ نے دین کو کامل کیا حجۃ الوداع کے اس خطبے میں، جہاں 1,24,000 صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا تھا، قرآن نے ان پر مہر ثبت کر دی، خبردار میرے محبوب کے صحابہ میں کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی اگر ان کے ایمان پہ تم شک کرو گے تو تم ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، جاؤ جس سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔
قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر کے بتا دیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون۔ ہے نا قرآن میں؟ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ میرے بھائیو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے وہ آخری نماز، پھر ابوبکر صدیق کے پیچھے آپ کی وہ رسول اللہ کی اقتداء کے بعد پھر یہ آخری ملاقات کہ جس کے بعد جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ ہے؟ رہنا چاہتے ہیں تو ہم ایسی حیات بھی دے سکتے ہیں جو قیامت تک کے لیے آپ کو دی جائے گی، اگر رہنا نہیں چاہتے تو ایک پیغام ہے کہ میرا رب آپ کی ملاقات کی انتظار میں ہے، اب جس کو ترجیح دیں، آپ کی مرضی۔ حضور نے فرمایا میں رب کی ملاقات کو اپنی حیات پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، موت سے ڈرنے والوں، موت سے بھاگنے والوں، فی بروج مشیدہ، تم بڑے سے بڑے برجوں میں، بڑے سے بڑے قلعوں میں، بڑے سے بڑے باڈی گارڈوں میں، تم جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لو، موت تمہارا پیچھا کرتی ہے، روزانہ 70 بار دستک دیتی ہے۔ ابھی وقت ہے، آ جاؤں، اللہ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی وقت ہے، دستک دیتی ہے، آ جاؤں، نہیں ابھی وقت نہیں ہے۔ کسی سے موت کا فرشتہ آ کر پوچھتا نہیں کہ جانے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میرے محبوب کی یہ شان تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر پہلے حضور کی رائے لی، حضور کی رائے لینے کے بعد جبریل نے جب یہ دیکھا کہ حضور نے کہا میں رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں، یہاں تک کہ اشارہ دیا، دروازے پہ ملک الموت بھی کھڑے تھے، ملک الموت اسرائیل وہ اس دروازے پہ حجرہ عائشہ پر، اللہ اکبر، آج بھی جبریل کا وہ روشن دان حاجی جا کے دیکھتے ہیں جہاں حضور کے پاس جبریل آیا کرتے تھے۔ واہ کیا شان ہے شان عائشہ کی، واہ کیا رفت ہے اس حجرہ عائشہ کی، واہ کیا مرتبہ ہے اس بستر عائشہ کی کہ جس پر آپ ہوتے تو اللہ کی وحی بھی آتی، جبریل بھی اترتا ہوا نظر آتا۔ میرے بھائیوں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ استوانِ عائشہ مسجد نبوی میں۔ تم تو ادھر ادھر زیارتیں کرتے پھرتے ہو، ضرور کرو، مگر جو مسجد نبوی کی زیارتیں ہیں وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہاں پر ایسا ایک ستون ہے جس ستون پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلی جماعت نماز کی کرائی تھی۔ وہ محراب رسول نہیں ہے لیکن وہ پہلا مصلی رسول ہے جہاں پر آپ نے پہلی جماعت کی نماز پڑھائی۔ اس عائشہ حجرہ کے سامنے، اس عائشہ حجرہ کی اس جالیوں کے سامنے وہ ایک مینار ہے، ایک ستون ہے جس کے اوپر جیسے استوانِ ابو لبابہ لکھا ہوا ہے، ایک دوسرا ستون اس کی ایک سمت میں جیسے یہ پنکھا اور یہ ہے، اس سمت میں ایسے ہی ایک اور ستون ہے جس کے اوپر استوانِ عائشہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے سمجھ لیا کہ اسی استوانِ